محمد نبینا بنور هدینا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یاد رکھیے کہ تعلیم صرف انسان کو بولنا سکھاتی ہے، کون سا لفظ کب کہاں اور کیسے بولنا ہے یہ تربیت بتلاتی ہے۔ آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے کہ تعلیم اور تربیت کی اہمیت کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اولاد کی تربیت اس کی تعلیم سے متعلق قرآن و حدیث میں کیا کچھ آیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صحابہ و تابعین نے کیا فرمایا۔ آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ سے بچانے کا مطلب اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دو اور اچھی تربیت دو۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ یعنی حلال و حرام کے احکام کی تعلیم سکھائے۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، والدین کے حقوق تو ہم جان گئے، پر اولاد کے کیا حقوق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نام رکھو اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کی ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حزن تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معلوم ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے دادا سے فرمایا کہ حزن کا معنی سختی کے ہے، آپ اپنا نام بدل کر سہل رکھ لو، اس کا معنی نرمی ہے۔ انہوں نے اس وقت معذرت خواہی کی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ دادا نے رکھا، اس نام کو اب بڑھاپے میں بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نام کا اثر یہ ہوا کہ آج تک خاندان میں اکثر لوگوں کے مزاج میں، اکثر لوگوں کے دل و دماغ میں سختی اور تلخی موجود ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کا بہت پاکیزہ اور اسلامی اور خوبصورت نام رکھنا چاہیے۔ انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین مکان اور بہترین بلڈنگ بنا دیں، اپنے بچوں کے لیے ذریعہ معاش کچھ مضبوط کر دیں کہ اس کی اچھی نوکری لگا دیں یا اس کے لیے اچھا کاروبار کر دیں، مگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا درس دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ، اس سے بہتر ہدیہ، اس سے بہتر گفٹ نہیں دے سکتا کہ اسے اچھے آداب سکھلائے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، بروز حشر تم سے تمہاری اولاد سے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیسی تعلیم دی اور کیسی تربیت دی۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے روایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو پہلے ادب سکھاؤ، پھر اسے تعلیم دو، پھر اسے علم سکھاؤ۔ امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو معزز بناؤ اور عمدہ آداب کی تعلیم دو، عمدہ تربیت کی تعلیم دو۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں ہی کر دیں کہ بڑی عمر میں ادب سکھانا سوکھی لکڑی کو سیدھی کرنا ہے کہ وہ ٹوٹ تو جائے گی پر سیدھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں کر دیں، اپنے بچے کو باادب، بااخلاق اور بہترین کردار کے مالک بچپن میں ہی بنا دے، چونکہ بڑا ہونے کے بعد آدمی سب کچھ بن سکتا ہے، اگر بچپن میں مؤدب نہ بن پایا تو بڑے ہونے کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے ایک آدمی کا مؤدب بننا۔ یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ والدین ادب سکھا دیں تو بہتر ہے، چونکہ اگر اپنی اولاد کو خود والدین ادب نہ سکھائیں تو پھر زمانہ ادب سکھائے گا، اور زمانہ ادب سکھائے تو بڑی چوٹ لگتی ہے کہ وہ بغیر کسی چوٹ کھلائے، بغیر کسی دھکا کھلائے، بغیر کسی پریشانی میں مبتلا کیے زمانہ کسی کو بھی ادب سکھلانے سے باز نہیں رہتا۔ مدارس ہوں یا اسکول، کالج ہو یا یونیورسٹی، ان سنستھاؤں کا کام صرف اور صرف تعلیم دینا ہے، تربیت دینا نہیں۔ تربیت پڑھانا الگ ہے اور تربیت گٹی میں ڈالنا الگ ہے۔
कॉलेज मदारिस हो या कॉलेज स्कूल हो यूनिवर्सिटी, गुट्टी में डालना इन संस्थाओं का काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप और ख़ानदान और घरेलू माहौल में ऐसा कुछ होता है कि किसी इंसान की गुट्टी में तरबियत डाली जाए, किसी इंसान की गुट्टी में अदब डाला जाए। ये माँ बाप का काम होता है। बच्चों की तालीम और तरबियत, उसकी किरदार साजी में सबसे अहम और मरकज़ी किरदार माँ का होता है कि माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहला स्कूल है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखूं, इससे आपको समझ में आएगा कि किसी भी बच्चे को अच्छी तरबियत देने के लिए, किसी भी बच्चे को अच्छा अदब देने के लिए, अच्छा अदब सिखाने के लिए किस तरह अच्छे माहौल का होना ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूं कि एक शख्स के यहाँ नौकरानी रहती है, वो नौकरानी से एक प्लेट टूट जाती है। होता क्या है कि मालकन उसको चुड़ैल कह के गाली देती है। उसका बच्चा वही होता है। बच्चा पूछता है, माँ ये चुड़ैल क्या होता है? तो माँ ने बताया कि चुड़ैल का मतलब यह है कि ये बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। बच्चे ने उस लफ्ज़ को याद कर लिया। कुछ दिनों के बाद उस नौकरानी से फिर कोई गलती होती है, कोई सामान टूट जाता है, तो माँ फिर गाली देती है कि ये बदबख्त है। बच्चा फिर पूछता है कि माँ ये बदबख्त क्या होता है? माँ बताती है इसका मतलब यह है कि ये पहले से दुबली हो गई है। अब बच्चे को ये बात, उसकी बचपन में ये बात बच्चे को बता दी गई कि चुड़ैल का मतलब किसी का मोटा हो जाना और बदबख्त का मतलब किसी का पतला हो जाना। इसका ननियाल बहुत दूर था। बहुत दिनों के बाद ये ननियाल गया। नानी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी। जब ये बच्चा नानी को देख के आया था तब उसकी नानी बहुत मोटी थी। जब इस मर्तबा गया तो नानी बहुत पतली और दुबली हो चुकी थी। इसने जो ही बच्चे ने अपनी नानी को देखा तो देखते ही कह दिया अपनी माँ से कि माँ मेरी नानी पहले कितनी चुड़ैल थी, अब कितनी मेरी नानी बदबख्त हो गई। ये इस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि इस बच्चे को बचपन में बताया ही यही गया कि चुड़ैल का मतलब ही है किसी का मोटा होना और बदबख्त का मतलब ही है किसी का दुबला होना। याद रखिए, अपने बच्चों को जिस माहौल में रखेंगे आप, क्यों अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम फअबवाहु युहव्विदानिही व युनश्शिरानिही व युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उनके माँ बाप होते हैं कि उन्हें यहूदी और नसरानी और मजूसी बना देते हैं। ये तो खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया है। क्या मतलब है? यानी माहौल बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी को इंसान बनना होता है, किसी को मुअद्दब बनना होता है, तो माँ की गोद में घरेलू माहौल में ही बन जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल सामने से गुजरा कि इंसान आम तौर पर 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है। यानी कोई भी बच्चा हो, जब उसकी उम्र 2 साल की हो जाती है तो आम तौर पर वो बोलना सीख जाता है। पर कौन सा लफ्ज़ कब, कहाँ और कैसे बोलना है, बहुतों की जिंदगियां गुजर जाती है पर वो सीख नहीं पाते। यही वजह है, हमने बताया था कि तालीम सिर्फ बोलना सिखाती है। कौन सा लफ्ज़ कब, कहाँ और कैसे बोलना है, ये सिर्फ और सिर्फ तरबियत बतलाती है, तालीम नहीं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया में तालीम याफ्ता करोड़ों लोग हैं, मगर कामयाब सिर्फ वही लोग हैं जो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी है। वो चाहे दीनी तालीम से आरास्ता हूं, चाहे दुनियावी तालीम से आरास्ता हूं। तरबियत यानी अदब और अखलाक हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। वो चाहे किसी भी उलूम से आरास्ता हो, किसी भी उलूम से मुज़य्यन हो, चाहे दीनी उलूम से आरास्ता हो या दुनियावी उलूम से आरास्ता हो, अदब हर एक के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर हमने हर एक को चोट खाते देखा है। इल्म के साथ साथ अदब हो तभी इंसान कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ पाता। मखदूम जहाँ हुजूर शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के अंदर इल्म नमक की मिकदार होना चाहिए और अक्ल यानी अदब जिसे हम कहते हैं वह आटे की मिकदार, कि 1 किलो आटा की अगर आपको रोटी बनानी है तो उसमें चुटकी भर आप नमक डालेंगे। मखदूम जहां फरमाते हैं कि इंसान के अंदर इल्म नमक की मिकदार होना चाहिए और अदब आटे की मिकदार, यानी इंसान के अंदर तालीम भले कम हो, इल्म भले कम हो, लेकिन अदब बहुत ज्यादा मिकदार में होना चाहिए। चूंकि इंसान सबसे ज्यादा अदब से पहचाना जाता है, इल्म का दर्जा बाद में आता है। बच्चों को अच्छा माहौल देने की कोशिश करें, बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत की कोशिश करें। याद रखिएगा, एक बच्चे के लिए इससे बेहतर कोई बेहतरीन तोहफा नहीं अपने बाप की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से खास करके, कि वह अपने बच्चे को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दे। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से हमने खुद कहा, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि एक बाप का अपने बच्चे के लिए अगर बेहतरीन कोई हदिया और बेहतरीन कोई तोहफा है, बेहतरीन कोई मीरास है,
تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دیں۔ والدین کی اچھی پہچان تب ہوتی ہے جب اولاد بہت زیادہ مؤدب ہو، جب اولاد بہت زیادہ بااخلاق با کردار ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت بچپن میں ہی کر دیں۔ بچپن کی تربیت پہ ہم اس لیے زور دے رہے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑوں کے بالمقابل بچوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ بچپن میں ہی بچے کی گٹی میں اسلامی افکار و خیالات، اسلامی نظریات، اسلامی اعتقادات، اسلامی قوانین و ضوابط، اسلامی طور طریقے، یہ تمام کے تمام سب کے سب بچپن میں ہی ڈال دیے جائیں۔ اگر بچپن میں اس کی گٹی میں اگر یہ تمام چیزیں ڈال دی جائیں گی بچے میں، تو پھر اس بچے کو ایک اچھا باادب با کردار مسلمان اور ایک کامیاب انسان بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اپنے بچوں کی اگر بچپن میں اچھی تربیت کیا ہوتا ہے تبھی کوئی شخص بڑھاپے میں اچھا پھل کھاتا ہے، یعنی اپنی بچوں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ورنہ آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہم بھی دیکھے ہیں کہ بہتوں کے ساتھ ان کی اولاد کس طریقے سے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کے لیے لاٹھی بنے، بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کے لیے سہارا بنے، وہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں ہی اچھی کر دیں، باقی گٹی میں ہی تربیت اور ادب ڈال دیں، بچپن میں ہی اس کو با ادب اور مؤدب بنا دیں، با اخلاق با کردار اور بہترین انسان بنا دیں، تاکہ بڑھاپے میں وہ اولاد اس کے لیے لاٹھی بن پائے، وہ اولاد والدین کے لیے سہارا بن پائے۔ بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بچپن میں ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو آپ چاہے اسکول میں پڑھائیں یا مدارس میں پڑھائیں، ان کو دینی تعلیم دینا تو ہے ہی، دینی تعلیم ضروری تو ہے ہی، وہ تو آپ کو دینا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت گھریلو ماحول میں بچپن میں ہی اچھی تربیت سکھا دیں، اس کی گٹی میں اچھی تربیت ڈال دیں۔ اور آپ کے بچے چاہے مدرسے میں پڑھتے ہوں یا اسکول میں، آپ کوشش کریں کہ جب آپ کے پاس آئے جو خالی وقت آپ کے پاس جو چھٹی کے گزارتے ہیں، ان وقتوں میں آپ ان کے ہر حرکات و سکانات کی طرف ضرور توجہ دیں۔ اگر آپ اس میں بچے کو اگر اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، چونکہ انسان کی تربیت جو بگڑتی ہے، انسان کا کردار جو بگڑتا ہے، وہ ایسے خالی وقتوں میں ہی بگڑتا ہے۔ کوشش کریے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں اور اچھی تربیت کریں۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا کا ایک سسٹم ہے، اس زمین کا ایک قانون ہے، وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقہ، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اس زمین پر وہی جیے گا جو کام کرے گا، جو تعلیم یافتہ ہوگا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ بغیر تعلیم کے، بغیر تربیت کے، صرف وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی ہے، انسان نہیں بن پاتا۔ آدمی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو آدمی ہے، بس، باقی اور کچھ نہیں۔ انسان بننے کے لیے انسان کو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ خاص کر کے انسان کو مومن بننے کے لیے دینی تعلیم سے جڑے رہنا، دینی تعلیم حاصل کرنا یہ اشد ضروری ہے۔ بولنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش ہوئی ہو، استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔